السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کے لیے بظاہر اچھی خبر ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ منی بجٹ آنے والا ہے، کوئی منی بجٹ نہیں آیا ہے۔ جو محصولات ہیں ان میں تقریباً 26% اضافہ ہوا ہے۔ بظاہر یہ حکومت کی کامیابی ہے، معاشی اعتبار سے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن چیلنج انتہائی گمبھیر ہیں، مسائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ آئی ایم ایف جہاں پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری سے مطمئن ہے، تو وہیں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے کاروباری طبقے کے لیے بہت سے سوالات ہیں کہ ان کی گروتھ جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جو کاروباری اور صنعتی طبقہ ہے اس کے لیے بہت بڑا ایشو کاسٹ آف پروڈکشن ہے۔ جہاں یہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ ہوا ہے، وہیں بجلی سستی کروانے کے لیے حکومت کی جو پیشکش تھی یا حکومت کی جو اسکیم تھی، آئی ایم ایف اس سے متعلق نہیں مانا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سے متعلق بھی آئی ایم ایف نے نہیں مانا ہے۔ بہرحال میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی بہتری کی جو اثرات ہیں وہ مائکرو لیول پہ کب آئیں گے، یہ ایک بنیادی نکتہ ہے۔ آج کے پروگرام میں اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے جو امریکہ کی کمیشن نے رپورٹ دی ہے، اور یہ کمیشن بھارت سے متعلق تھا، اور کمیشن نے یہ کہا ہے کہ مذہبی آزادی سے متعلق جو بھارت کا کردار ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے جو بھارتی را اینڈ انالیسز ونگ ہے اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ اب یہ امریکہ کا ایک کمیشن جو ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے، اور بالخصوص جو اقلیتوں سے متعلق بھارت کے اندر جو سلوک ہیں، اور جس طرح جو سکھ رہنما ہیں ان کو جو چن چن کے بھارت نے دنیا کے مختلف ممالک نے مارا ہے، اس کے بعد یہ بہت زیادہ شور اٹھا تھا۔ بھارت اس موقع پہ بھی بے نقاب ہوا کہ جب وہ امریکہ کے اندر سازش کر رہا تھا، وہاں ایک سکھ رہنما کو مارنے کے لیے کینیڈا سے متعلق جو راہ کی پلاننگ تھی وہ آپ کے سامنے رہی۔ تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے بہرحال آج جو ہم آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا بھارت پر کیا کوئی سفارتی دباؤ آئے گا؟ کیا مودی سرکار اس دباؤ کو قبول کرے گی، یا جوں کا توں ہی سلسلہ چلتا رہے گا؟ پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو حکومت نے اندیا دیا کہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہو سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا بلاول بھٹو جو بات کر رہے ہیں وہ باقی لوگوں کو ساتھ لے آئیں تو ہم دوبارہ اجلاس بھی بلا سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپس کی لڑائی میں الجھے ہوئے ہیں، اختلافات ابھرنے لگے ہیں، ایکس پر ایک دوسرے کے خلاف جو شدید قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور جو کہہ سکتے ہیں کہ قابل مذمت زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ ایسے میں یکسوئی کہاں نظر آئے گی پی ٹی آئی میں؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کا اصل لیڈر کون ہے جو اس وقت باہر ہے، اور کیا وہ بلاول صاحب آ بھی جائیں تو وہ یکسو ہو کر جائیں گے، پوری کی پوری جماعت جائے گی، یا آدھے ان کے ساتھ ہوں گے، آدھے نہیں ہوں گے؟ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، جو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا ہم مذہبی آزادی سے متعلق جو یہ رپورٹ آئی ہے کمیشن کی، اور وہ اسٹیٹ اوے کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کا کمیشن ہے، کوئی عام کمیشن بھی نہیں ہے، کہ جو راہ ہے اس پہ پابندی لگائی جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سفارتی دباؤ نریندر مودی پہ آئے گا یا یہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا؟ ویسے جہاں تک سفارتی دباؤ کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں سفارت جو ہے وہ سیاست سے جڑی ہوتی ہے، اور سیاست اب معیشت سے جڑ گئی ہے۔ تو بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے، اسکینڈینیوین کنٹریز کے لیے، اور اب ہمارے مسلم برادر ممالک کے لیے بھی۔ اس کا ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک معاشی طاقت بھی آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گئی ہے، یہ بھی ایک مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا جو دعویٰ ہے کہ جو وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، وہاں جیسی تیسی جمہوریت چل رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ اس رپورٹ کے بعد اس پر پابندیاں لگ جائیں گی یا وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایک تو بھارت ایک ڈھیٹ ملک ہے، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، خواہ وہ مودی کی ہو یا اس سے پہلے جو لوگ رہے ہیں کانگریس کے یا بی جے پی کے، وہ بڑی ڈھٹائی سے وہ شرماتے نہیں ہیں۔ جو اپنی اقلیتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں، جو سلوک کرتے ہیں، اپنے ملک میں غربت جس قدر ہے اور جس طرح امارت اور غربت کے درمیان تفاوت روز بروز بڑھ رہا ہے، تو اس پر وہ شرماتے نہیں ہیں۔ وہ صرف اپنا وہی چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو دکھانا چاہتے ہیں، اور دوسرے کو مسئلہ یہ ہے کہ نگیٹ کر دیتے ہیں۔
وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ممبئی ہے جس کو دنیا اب وہ اپنا کیپٹل بھی کہتے ہیں، اکنامک کیپٹل بھی کہتے ہیں، وہاں پہ موجود ایسی آبادیاں ہیں کہ جہاں بنیادی صحت کی سہولیات نہیں ہیں، لیٹرین تک میسر نہیں ہے۔ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے، اور لیکن اس کے باوجود پروپیگنڈا وہ دھڑلے سے کرتے ہیں، اور ظلم کو بھی وہ کسی نہ کسی لیبل اور ٹیگ سے لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا، سکھوں پر اگر ظلم کرنا ہے اور ظلم ہو رہا ہے تو ان کو علیحدگی پسند قرار دیا جائے گا، دلت کو اگر ظلم کرنا ہے تو کہا جائے گا کہ جناب وہ بالکل پسماندہ ہیں، بالکل ذہنی طور پر بالکل پسماندہ لوگ ہیں، مالی طور پر پسماندہ، ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ بدھوں کے حوالے سے وہ کہہ دیں کہ جی چین ان کو پشت پناہی کر رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی منی پور کے انسیڈنٹ ہے کرسچینٹی کے ساتھ جو ہوا ارشاد صاحب، چرچ پہ چرچ جلائے گئے، تو وہ کوئی نہ کوئی ٹیگ لگا دیتے ہیں، لیبل لگا دیتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے مد مقابل پاکستان ہے، یا جو نیپال ہے، بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، مالدیپ ہے، جو اس کے ہمسائے اس کے مظالم کا شکار ہیں، وہ اس انداز میں اس کے مظالم کو، اس کی انسان دشمنی کو اس طرح پیش کر ہی نہیں پاتے جس طرح کے پیش کرنا چاہیے اس کو۔ چین کا معاملہ ہے تو چین کو اس نے امریکہ کے مد مقابل قوت کے طور پر یعنی پورٹرے کر کے ان کا مغرب کا اور امریکہ کا منہ بند کر دیا۔ اب یہ جو رپورٹ ہے یہ کوئی کسی مسلمان ملک کی نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے، امریکہ کی کمیشن کی رپورٹ ہے۔ امریکہ اس وقت عملاً اسٹریٹجک اتحادی ہے بھارت کا، پشت پناہ بھی کہنا چاہیے، سرپرست بھی کہنا چاہیے، اور بھارت امریکہ کی پراکسی ہے ابھی چین کے خلاف، یہاں اب پراکسی سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جو اقلیتوں کے ساتھ بھارت کا سلوک ہے اس کی وجہ سے خطے کا امن تباہ ہو رہا ہے، عالمی سطح پر جو ہے ایک پھیل رہا ہے، بد امنی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی جو ایجنسی ہے راہ بھارت کی، وہ ان تمام مظالم کی بنیاد ہے، ان مظالم کی تخلیق کرتی ہے، اور ان مظالم کے ذریعے اپنے مقاصد جو ریاست کے مضمون مقاصد ہیں وہ پورا کرتی ہے۔ اس سے پہلے کینیڈا یہ کہہ چکا ہے، کینیڈا نے یہ کہا کہ ہمارے جو الیکشن ہونے والے ہیں اپریل میں، غالباً 28 اپریل کو ہیں، تو بھارت ان میں مداخلت کر رہا ہے، ان میں مداخلت کر رہا ہے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں جو کمیونٹی ہے، انڈین کمیونٹی ہے، اس کے تھرو وہ اثر انداز ہو رہا ہے، مداخلت کر رہا ہے۔ لیکن وہ تو ارشاد صاحب بے نقاب بھی اس لیے ہو گیا کہ وہاں پہ جو بڑی تعداد وہ ہے جو سکھوں کی ہے، اور وہ اس میں خالصتان کے حامی لوگوں میں بھی بے نقاب تو ہو گیا، لیکن کیا بھارت کو یہ جو کیا ہے ارشاد صاحب، بھارت کو یہ حوصلہ کیسے ہو رہا ہے کہ وہ ایک 7 سمندر پار ملک ہے، اس کے انتخابات میں مداخلت کرے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے اقوام عالم کو، امریکہ کو، یورپ کو، جو اس کے اتحادی ہیں، جو چین دشمنی میں جن کی آنکھوں پر پٹی بندھ چکی ہے، وہ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اگر وہ کینیڈا کے انتخابات میں مداخلت کر رہا ہے، کر سکتا ہے، تو کل کو دوسرے ممالک کے انتخابات میں مداخلت کرے گا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ 1100 سے زائد اقلیتی رہنماؤں کو بھارت میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب ایک فیکٹر تو یہ ہے، دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں، بھارت امریکہ جو سارا اسٹریٹجک معاملہ تھا، اگر ٹروڈو یہ سفارتکار ان کے نہ بے دخل کرتا بھارت کے، ان کو واپس نہ بھیجتا دلی میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی رپورٹس آنی تھی؟ کینیڈا کا ایک پریشر تو امریکہ پہ آیا ہوگا آبویسلی، اس رجیم پہ نہیں تو بائیڈن کی رجیم پہ تو رہا ہوگا۔ نہیں، امریکہ کینیڈا کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ خود امریکہ کے اندر جو انہوں نے ایک سکھ رہنما کو مارنے کی کوشش کی، پلاننگ کی تھی، وہ ثابت ہو گئی، تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو امریکہ کی انٹیلیجنشیا ہے اس کو سوچنا پڑا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ایک سپر پاور کے اندرونی معاملات میں مداخلت، وہاں جا کے کسی کو مارنے
کا منصوبہ بنانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو یہ اصل میں اس کا شاخسانہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ لوگ اندھے تو نہیں ہیں نا. حکمران جو ہیں کسی ملک کے وہ اپنے مفادات کی وجہ سے خاموش ہوں تو لیکن جو انٹیلیجنشیا ہوتی ہے وہ تو آنکھیں کھلی رکھتی ہے, وہ تو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھارت اور رہا کیا کر رہا ہے دنیا میں. رجاء صاحب یہ ذرا بریف اس پہ بھی کمنٹ کر دیں. آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ خوش ہوں یا کیا ہوں, لیکن ایک اطمینان سا تو ہے. نہیں دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. خوشی والی تو کوئی بات نہیں ہے, قرضہ اگر مل جائے اس پر خوش ہونے کی تو کوئی اطمینان کہہ سکتے ہیں. لیکن اطمینان اس لیے ہے کہ اس کے بعد ہماری معیشت مزید سنبھلنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس سرٹیفکیشن کو, ایک سرٹیفکیٹ ہمیں ملتا ہے نا, کو استعمال کرے اپنا گھر سدھارنے کے لیے, اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک واقعہ, جمیل اطہر صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں, بہت ایڈیٹر ہیں 2-3 اخبارات کے, وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے اگلے دن ایک محفل میں کہ ایک تھے محمد علی رنگون والا, کراچی کے ایک بڑے صنعتکار تھے. تو وہ انٹرنیشنل جو ایوان صنعت و تجارت ہے یا جو تنظیم ہے اس کے صدر منتخب ہو گئے. یہ غالباً ایوب خان کے آخری دنوں کی بات ہے یا بھٹو کے اوائل کی بات ہے. تو لاہور میں ان کو استقبالیہ دیا گیا. تو انہوں نے وہاں تقریر کی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں زندگی بھر میں مڈل پاس ہوں اور میں نے محنت کی اور محنت کے بلبوتے پر پہلے پاکستان میں ایک نام بنایا, پھر انٹرنیشنلی میرا نام بنا اور میں اب صدر بن گیا ہوں اس تنظیم کا. تو میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ہاں جو وزیر بھی خالی بریف کیس لے کے امریکہ جاتا ہے اور واپس اس میں آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کا جو ہے وہ قرضہ لے کے آتا ہے اور یہاں استقبال ہوتا ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں اور بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں, یہ آپ ایسے جال میں پھنس رہے ہیں کہ یہ قرضے, عالمی مالیاتی اداروں کے قرضے ایک دن پاکستان کو ڈبو دیں گے اور پاکستان کو ایسے گھن چکر میں ڈالیں گے کہ آپ کے لیے جان چھڑانا مشکل ہوگا. یہ اس وقت انہوں نے بات کی تھی. تو قرضہ ملنے پر خوشی منانے کی بجائے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں کہ آج ہم جو ملک 50s میں جرمنی کو گرانٹ دیتا تھا, آج وہ $1 ارب ملنے پر خوشیاں مناتا ہے اور اپنی معیشت کی بہتری کا ذریعہ سمجھتا ہے. یہ تقاضۂ وقت تو ہے, یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. آئی ایم ایف کا پرچہ ساتھ لہرانا بھی ہے, پھر نظام چلنا ہے, تقاضۂ وقت تو ہے. رجاء صاحب بہت سی جھنڈے لہرا رہے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے, اور بہت سے اختلافات ہم دیکھ رہے ہیں, طول پکڑ رہے ہیں, ابھر رہے ہیں, کوئی سامنے آ رہا ہے, کوئی چھپ رہا ہے. اس سارے معاملے پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے فیصل چودھری صاحب نے. فیصل چودھری صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب کے بقول بانی پی ٹی آئی نے آپ کو لیگل ٹیم سے نکالنے کا حکم دیا ہے. عمران خان کیا آپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے؟ دیکھیے وہ بانی پی ٹی آئی سے جب ملاقات ہوگی, یہ یہاں پہ روز کا ہے, یہ ایشو سے ڈائیورٹ ہونے والی بات ہے. اصل ایشو میرا ہونا نہ ہونا کسی بھی لیگل کمیٹی میں امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بیان نہیں آیا. کل پہلی دفعہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو انتظار کرتے رہے ورکرز کے ساتھ نہیں پہنچا. اور وہ جو گیگنگ آرڈر ہے, جو کہ بلینکٹ گیگنگ آرڈر ہے, جس کے بعد سے پریس کانفرنس بھی نہیں ہو رہی, کسی اور جگہ سے عمران خان صاحب کا بیانیہ نہیں آ رہا, تو وہ ایک پرابلم ہے جو کہ آنے والے دنوں میں زیادہ ہو جائے گی. باقی جس دن میری ملاقات ہوگی, یہ روز کا معاملہ ہے ادھر اور انٹرنل ایشو ہے, وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہوتا ہے. پتہ نہیں کس نے جا کے کیا شکایت کی ہوگی, وہ ریموو ہو جائے گی. وہ اتنا امپورٹنٹ ایشو بھی نہیں ہے. جوسف, یہ جو انڈرٹیکنگ دی گئی ہے آپ کی وکلاء ٹیم کی طرف سے کہ جی ٹھیک ہے عدالت سے ہم جب ملاقات ہوگی باہر آ کے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے, آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے یا یہ کمپرومائز کیا گیا ہے؟ دیکھیے وہ ملاقات کیسے ہونی ہے, کس طرح سے ہونی ہے, وہ تو میرا اپنا معاملہ ہے, وہ میں کر لوں گا. دیکھیے انڈرٹیکنگ سے کیا ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گیگنگ آرڈر ہے فریڈم آف سپیچ کے اوپر, حق تقریر کے اوپر آپ بین لگائیں, عمران خان صاحب ہوں, ان کی فیملی ہو, ان کے وکلاء ہوں, ان کے رفقا ہوں, تو یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. آپ کس قانون کے تحت, عدالت بھی آئین اور قانون کے تابع ہے, کسی ایسی بات پہ وہ نہیں قدغن لگا سکتے. یہ اگر میں نے عمران خان صاحب سے مل کے, بالفرض آپ جاتے ہیں, ارشاد عارض صاحب مل کے آتے ہیں, اور یہ پابندی ہو جائے کہ آپ بار بات نہیں کریں گے, تو پھر بات کیا ہوگی؟
इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, पाकिस्तान का अवाम उनको सुनना चाहता है, पाकिस्तान के तमाम कारकुनान पीटीआई के उनको सुनना चाहते हैं। जब हम बाहर आते हैं जेल से तो कोई हमारी शक्ल देखने के लिए नहीं होते हैं वो बेकरार, वो इमरान खान की वो पैगाम सुनना चाहते हैं, उनकी हेल्थ से मुतालिक, उनकी गुफ्तगू से मुतालिक, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसको लेके जो है वो कारकुनान जो है वो बेकरार होते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा अहम है। और ये जो अंडरटेकिंग है इसमें जो मैंने पढ़ा है वो उन्होंने कहा कि नो मीडिया टॉक आउटसाइड जेल प्रेमिसेस। उसका ये मतलब है कि यही तो रऊफ हसन भी बात कल कर रहे थे, हमारे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि वो तो जेल प्रेमिसेस के बाहर जो हैं वो हम बात नहीं कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो 100 गज दूर आके कर लेंगे, इस्लामाबाद आके कर लेंगे। जी नहीं, मेरा तो यही सवाल, मेरा तो सवाल ही यही था कि ये एक कंप्रोमाइज़ है, क्योंकि अगर जेल प्रोमिसेस के बाहर की बात है तो वो बाहर आके अपने दफ्तर में आके, किसी होटल में आके, किसी प्रेस क्लब में आके, किसी और जगह पे वो कर सकते थे, लेकिन नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है और अदालत ने जो फैसला दिया है वो आज खुद नहीं दिया है, इस अंडरटेकिंग पे दिया है। नहीं, वो तो अंडरटेकिंग के फैसला कहता ही है कि ये अंडरटेकिंग पे डिस्पोज ऑफ हुआ है सारा मामला। और वो जो अंडरटेकिंग है, देखिए वो अगर कल वो ये इंटरप्रिटेशन ली जाए तो कल पहली दफा अरशद साहब, इमरान खान साहब का मैसेज नहीं आया पहली दफा 20 महीनों में, पब्लिक को कोई उनका मैसेज नहीं मिला। अब ये मैसेज ना मिलना इंतहाई खतरनाक है। पहले इमरान खान साहब की तो फोटो, उनका नाम, उनकी वीडियो ऑडियो आपके चैनल्स पे नहीं चलती। एक नैरेटिव था, वो बयानिया अंदर से देते थे, वो डिस्कस होता था। अगर उस पर भी बैन हो जाएगा तो फिर तो ये मामला ऐसे है कि आप इनकम्युनिकेटिव कर देंगे, यानी उनको जेल की दीवारों के पीछे उनके साथ राब्ता ही फुकदान हो जाएगा। इमरान खान साहब की बात जो है वो वर्कर भी सुनता है, पीटीआई भी सुनती है, आपके जर्नलिस्ट सारे जो दोस्त हैं वो भी सुनते हैं। रात के प्रोग्रामों में अगर इमरान खान का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम पूरा ही नहीं होता। तो क्या डिस्कशन होगी अगर मुल्क का सबसे बड़ा अपोजिशन लीडर जो है वो सही है, ठीक है, बात ना पहुंचे तो मुलाकातें जो अगर होंगी भी तो जो पीटीआई की लीडरशिप है उसमें से तो कोई ऐसी कदावर शख्सियत है ही नहीं जिनकी बात लोग सुने। तो इमरान खान के अलावा पीटीआई की बात सुनता ही नहीं है कोई। जी फैसल साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आज़म सवाती साहब की एक स्टेटमेंट हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि बशमूल मेरे जितनी पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त दस्तयाब है बाहर है, उससे पीटीआई का कारकुन नफ़रत करने लगा है। अगर आपकी जमात के अंदर ये आलम है, आप लोग आपस में मामलात उलझ रहे हैं, तो जो आप अलाइंस बनाने के चक्कर में, मौलाना को साथ मिलाने के चक्कर में, किसने हाथ मिलाना है या किसने आपका दबाव कबूल करना है इस रस्साकशी में? सर बात यह है कि पार्टीज में ये मामलात होते रहते हैं। हमारी इंटरनल डिवाइड को देखे, मैं तो कोई इतना अहम आदमी हूँ नहीं कि जिसके ऊपर टाइम ज़ाया किया जाए। जाहिर है हम लोग जो है इमरान खान साहब हैं जेल के अंदर, तो उनका जो मुश्किलात हैं उसका एहसास करना चाहिए, जो उनकी मुश्किलात को कम कर सके उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब जो बतौर कारकुन मैं ये समझता हूँ कि बतौर इमरान खान के सिंपथाइजर के कि अगर उनका नैरेटिव बाहर नहीं आना, या जिस तरह से कल पहली दफा से उनका पैगाम बाहर नहीं आया, तो वर्करों में मायूसी मजीद फैलेगी। जो 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को जो लीडरशिप नहीं आ सकी, उस पर भी गिले बहुत हैं कारकुनान को, और कारकुनान जो हैं उनके, इसीलिए आपने देखा कि आलिया हमजा और जुनैद अकबर खान साहब को वेलकम ज़्यादा मिला है और पार्टियां मुतारिक हुई। तो ये जो सिलसिला है, जैसे अगर ये देनी थी स्टेटमेंट, तो बेहतर होता है इसको पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे रख के थोड़ा टाइम ले लिया जाता, मुशावरत के बाद दी जाती, तो फिर मामला और था। अब इशू ये है कि आपने जो उसकी रीडिंग जो है, चाहे वो गलत भी होगी या एडवर्स भी होगी, चले मान लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन अदालत के अंदर रीड नहीं की जा सकी, और जिसका जो नुकसान ये हुआ है कि अभी इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो अब हाइड कर लिया जाएगा। तो स्वाति साहब की जो स्टेटमेंट है उसमें बड़ा वजन है और बड़ी हकायक पे मबनी है। वो ये बात दुरुस्त है कि मौजूदा लीडरशिप जो है उसके कहने पे कारकुनान जो है लबैक नहीं करेंगे। वो अगर कुछ बात कहते भी हैं तो सर लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है। लोग हमारे 17 शहीद हुए हैं, वर्करों ने ही पार्टी को संभाला है और मुश्किल वक्त में साथ दिया है। बहुत गिने चुने 2-4 हमारे ऐसे काबरीन हैं जो आए हैं, बाकी तो शो अप नहीं कर सके, तो वर्करों का गिला इसमें है। अच्छा फैसल साहब, हमें ये बताया जाता है कि एक कोर कमेटी भी है, फिर एक पॉलिटिकल कमेटी भी है,
لیکن حالت یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، مجھے کسی اور نے بھی بتایا تھا کہ رات کو فیصلہ ہوا پارٹی کا کہ جی ہم جائیں گے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں، اور یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جماعت اسلامی کو، باقی جماعتوں کو بتائی گئی۔ صبح فیصلہ کر لیا گیا کہ جی ہم نہیں جائیں گے چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی ملاقات کرانے کی۔ ٹھیک ہے، ملاقات نہیں کرائی تو گلہ یہ کیا، شام کو جب کھانا تھا، افطاری تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جب یہ فیصلہ کیا تھا تو ایک کال کر کے ہمیں بھی بتا دیتے اور ہم بھی اس پہ آپ کو یا قائل کر لیتے یا ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے۔ تو جب ایک ایک شخص کی ضرورت ہے آپ کی پارٹی کو، ایک ایک آواز کی ضرورت ہے، حمایت کی ضرورت ہے، اس عالم میں آپ اپنے لوگوں کو دور کرنے میں لگے ہوئے ہوں، اتحادیوں سے کوئی اعتماد کا رشتہ بن نہ پا رہا ہو، تو یہ معاملات کیسے آگے چلیں گے؟ ایک وکیل کے علاوہ ایک سیاسی کارکن کے طور پر سمجھتے ہیں آپ کہ یہ معاملہ ٹھیک چل رہا ہے یا آپ آہستہ آہستہ اس کمپرومائزڈ پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب، بطور ایک اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اور ایک سیاسی ہمارا تو گھرانہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو، پالیٹکس کو وی انڈرسٹینڈ لائک بیک آف آر پام۔ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں جو سچویشن ہے۔ یہ بات آپ نے درست کی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی افطاری کے اوپر مولانا صاحب نے یہ گلہ کیا، اور یہ بڑا جائز گلہ ہے کہ اگر آپ رات کو ایگری کرتے ہیں اور صبح آپ نے ڈس ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ اپنے اپوزیشن جو اتحادیوں کو جن سے آپ متمنی ہیں گریٹ اپوزیشن الائنس بنانے کے، ان کو آپ اعتماد میں نہ لیں۔ یہ غیر سیاسی بات ہے، یہ جو نا تجربہ کاری ہے سیاسی، یہی وجہ ہے آپ دیکھیں نا کہ کچھ ہو نہیں پا رہا۔ یعنی ابھی مولانا صاحب اگر نہ ہو یا پی ٹی آئی کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے، اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جی آپ کے پاس عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا پلان کیا ہے، تو وہ پلان دینے سے قاصر ہیں۔ ان کے پاس نہ سیاسی حکمت عملی ہے، وہ اپوزیشن بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ جو کمپرومائز کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امپریشن آ رہا ہے، تو یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ساری اٹھان ہے یا پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے، وہ اس مزاحمت کی وجہ سے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ جو لیڈرشپ اگر کمپرومائز نظر آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کمپرومائز ہیں، لیکن اگر نظر آئیں گے کمپرومائز کرتے ہوئے تو پھر وہ اس کا نقصان ہوگا۔ فیصل صاحب، یہ کیا ہے؟ کیا اگر یہ کمپرومائز ہے، یہ جو بظاہر لگ رہا ہے، جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی؟ جی میرا سر خیال یہ ہے کہ سیاسی ناتجربہ کاری ہے اور ناقبت اندیشی ہے۔ ہر چیز کو بطور وکیل دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری لیڈرشپ، کیونکہ زیادہ وکلا ہے۔ سیاسی لوگ آنے چاہیے۔ آپ نے بات نیت میں فطور نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت میں فطور نہیں ہے، کمپرومائز نہیں ہے، جو مائنس عمران والی بات ہوتی ہے اس میں حقیقت نہیں ہے؟ دیکھیں، نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، میں تو صرف ایک عام انسان ہوں، مجھے اب کیا پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ لوگ نظر کچھ آتے ہیں، اندر کچھ ہوتے ہیں، باہر کچھ ہوتے ہیں، تو ایسے پھر وہ نیتوں پہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ تو واللہ علم بالصواب۔ بات یہ ہے کہ جو اس لیکن نہ تجربہ کاری تو نظر آتی ہے۔ مثلاً پارلیمانی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کی، جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جو کہ ان کی سے آپ کو نظر نہیں آتی، وہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ پارلیمنٹ میں کر کیا رہے ہیں۔ اگر وہ اپوزیشن بھی نہیں کر پا رہے، نہ وان کے اندر اپوزیشن ہو رہی ہے، نہ وان کے باہر سیاست ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال، جو نقصان ہے وہ تو عمران خان صاحب کی ذات کو اور مشابہ کو، بس اس کا تو اور کوئی نشانہ بن ہی نہیں سکتا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ فیصل چوئی صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان صاحب نے۔ حذیفہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ حذیفہ صاحب، اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب $2 ارب مزید ہمارے پاس آئیں گے، لیکن کچھ پاکستان کی حکومت چاہ رہی تھی کہ عوام کو ریلیف دیا جاتا، بجلی کی قیمتیں کم کی جاتی اور دیگر بھی معاملات پہ، جس طرح پراپرٹی ریئل اسٹیٹ پہ جو ٹیکسیشن ہے اس کو کچھ ریلیکس کیا جاتا، لیکن آئی ایم ایف نے وہ شرائط نہیں مانی۔ اب اگلی حکمت عملی کیا ہے، اور یہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری آئی ہے، اس کا اثر عام لوگوں تک، غریب لوگوں تک کب پہنچے گا؟ جی بہت شکریہ۔ ایک تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے
آپ کے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی حکومت جلد جو ہے بجلی قیمتوں میں ریلیف دے گی، اور وزیر اعظم اس حوالے سے مکمل کمیٹڈ ہیں، اور اس کا باقاعدہ اعلان وزیر اعظم صاحب خود کریں گے کہ کتنا قیمتوں میں ریلیف دینا ہے۔ IMF پہ ظاہر ہے ہم پر قدغن بھی ہے، پابندیاں بھی ہیں، اور ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ ایک قرض معاہدے کے اندر ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس کا ہاتھ آپ کے اوپر ہوتا ہے، تو ظاہر ان آپ مشکلات کو بھی ظاہر مد نظر رکھنا ہوتا ہے، لیکن حکومت نے اپنے تئیں جو ہے پوری کوشش کی ہے کہ مختلف کونے خدروں سے جو بھی اپنے ایکسپنسز کم کر کر اور جو بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں پیسوں کا جو بندوبست ہے وہ الحمدللہ گورنمنٹ نے کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بجلی کی قیمتوں میں ایک تو ریلیف دیا جائے گا۔ دوسرا آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ میکرو انڈیکیٹرز کافی بہتر ہوئے ہیں، آپ کا انٹرسٹ ریٹ 24 سے 12 پہ آیا ہے، مہنگائی بڑھنے کی شرح جو ہے وہ 38 سے آپ کی 1.5% پر آ گئی، لیکن عام آدمی کو جو ریلیف ہے وہ کب ملنا شروع ہوگا؟ ظاہر ہے مائکرو انڈیکیٹرز جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا۔ اس وقت حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ عام آدمی ہے اور مائکرو انڈیکیٹرز کو درست کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ سال ہمارے ریزروز جو ہیں وہ تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر پر آ گئے تھے، PDM کی حکومت کے بعد آپ کو یاد ہوگا، اب وہ ریزروز آپ کے 15-16 ارب ڈالر کو ٹچ کر رہے ہیں، 17 ارب ڈالر تک بھی گئے ہیں۔ تو اب ہماری ترجیحات یہی ہے کہ مائکرو انڈیکیٹرز کو ٹھیک کریں، اور مائکرو انڈیکیٹرز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے سبسڈیز دینا پڑیں گی، چیزوں کو ذرا ٹھیک کرنا پڑے گا، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں، چاہے بجلی کی قیمتیں ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں، ادویات کی قیمتیں ہیں۔ تو گورنمنٹ پوری فوکسڈ ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی اولین ترجیح ہے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ دن رات وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے میکرو انڈیکیٹرز کو ٹھیک کیا، اب آپ کو مائکرو انڈیکیٹرز بھی ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور غریب آدمی جس کو ہم نے بہت ریلیف دینا ہے، کچھ نہ کچھ ہم نے ریلیف رمضان بازار ختم کیے، شہباز صاحب نے رمضان پیکج کی صورت میں ریلیف دیا، اور باقی پنجاب حکومت بھی دے رہی ہے، لیکن یہ بہت آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے عام آدمی اور غریب آدمی کو بہت ریلیف دینا ہے، مستحق آدمی جو سفید پوش ہے، تو اس کے لیے حکومت نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ پیپر کے اوپر موجود ہیں۔ آج بھی کیبنٹ میٹنگ تھی، وزیر اعظم صاحب نے پوری کیبنٹ میٹنگ کا اگر آپ مجھ سے نچوڑ پوچھیں گے تو پوری کیبنٹ میٹنگ کا نچوڑ یہی تھا کہ عام آدمی کو، ایک مستحق آدمی کو جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس کو ریلیف کیسے دینا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں سے رپورٹ بھی لی، متعلقہ وزارتوں کی رپورٹ کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کچھ فیصلے کیے ہیں، وہ خود اناؤنس کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری ضرور دے رہا ہوں کہ عوام کو ریلیف ہوتا ہوا ملتا ہوا نظر آئے گا۔ جی اچھا، یہ حذیفہ صاحب ایک بنیادی معاملہ اور بھی ہے کہ جہاں اتنے زیادہ اشاریے بہتر ہوئے ہیں وہاں پہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے یا اوورآل انڈسٹریل گروتھ ہے اس میں ڈکلائن ہوا ہے، وہ نہیں بڑھی ہے، اور آلموسٹ 20% جو ہے وہ GDP کا حصہ ہے۔ اب ایسا کیا ہے، اگر آپ پابند ہیں، آپ بجلی اس لیول پہ جا کے سستی نہیں کر سکتے کہ انڈسٹری کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو، تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے ایسا حکومت کیا پلان کر رہی ہے؟ کوئی متبادل پلان ہے اس کا کہ انڈسٹری چلے اور روزگار ملے لوگوں کو؟ جی متبادل پلان تو ایک میں آپ کو واضح بتاؤں کہ ایک ہی ہے، جب تک آپ بجلی کی قیمتیں کم نہیں کریں گے آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی۔ کوئی بھی حکومت کا نمائندہ، حکومتی ترجمان، حکومتی وزیر، کوئی بھی شخص، کوئی ذی شعور پاکستانی کوئی دعویٰ کرے تو اس دعوے میں وہ صداقت نہیں ہوگی۔ انڈسٹری کو چلانے کے لیے ظاہر ہے ضروری ہے کہ آپ بجلی کی قیمتوں کو کم کریں۔ دنیا میں بجلی کی قیمتیں بہت کم ہیں، چائنا میں خاص طور پر۔ ظاہر ہے اگر آپ مہنگی بجلی لے کر انڈسٹری کو چلائیں گے تو آپ کی کاسٹ اتنی اوپر جائے گی تو آپ نے کیا ایکسپورٹ کرنی ہے؟ تو ظاہر ہے بجلی کی قیمتیں آپ کے کنٹرول میں ہوں گی، آپ کا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوگا، تبھی انڈسٹری نے چلنا ہے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کے پاس ایک پلان موجود ہے۔ پہلا پلان تو یہ تھا کہ آپ نے اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت کو کھڑا کرنا تھا اپنے پاؤں پر، اور ایک روڈ میپ دینا تھا معیشت کو، وہ ہم نے دے دیا ہے۔ ٹریک کے اوپر معیشت آپ کی آ چکی ہے۔ اب آپ کا پرائم فوکس یہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا ہے، انڈسٹری کو اپنا دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ کے کووڈ کے بعد گزشتہ 4-5 سالوں میں آپ کی انڈسٹری یعنی تنزلی کا شکار رہی ہے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے انڈسٹری بند ہوئی۔ بہت ساری صنعتیں آپ کو پتہ ہوگا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکسٹائل کی انڈسٹریز جو ہیں بنگلہ دیش منتقل ہو گئیں۔ ہمیں ذرا ایک لانگ جرنی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں کو کم کیے بغیر انڈسٹری کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اور بجلی کی قیمتیں کم کیسے ہوں گی اس حوالے سے گورنمنٹ کے پاس پورا ایک روڈ میپ موجود ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے گزشتہ 1 سال کے اندر بھی 4 سے 5 روپے یونٹ کم ہوا ہے، جو تھوڑی تھوڑی قیمتیں ہم نے کم کی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک قیمت میں وہ بہت بڑا فرق نہیں پڑا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بجلی قیمتیں آپ کے انڈسٹریل سیکٹر کے لیے، آپ کے ریزیڈنشل سیکٹر کے لیے، ایون کہ آپ کے کمرشل سیکٹر کے لیے بھی
یہ جو سلیب ہے، جو ہم نے سلیب سسٹم متعارف کرایا، اس سے ہٹ کر جنرل قیمتیں جو ہے وہ کم ہوں گی۔ اچھا عزیر صاحب، ایک انڈسٹری کی تو اپنی افادیت ہے، اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ معیشت جو ہے ہماری وہ زراعت سے وابستہ ہے۔ زراعت اس وقت زبوں حالی کا شکار یوں ہے کہ 2 سال پہلے جو گندم کی قیمت 3900 روپے 39 تھی، وہ اس سال پنجاب نے 2900 روپے 1000 روپے کم مقرر کی ہے، جبکہ بجلی کی قیمتیں بڑھی اس دوران، پانی کی قیمتیں بڑھی، زرعی ٹیکس آپ لگا دیا، اس کے علاوہ زرعی ادویات مہنگی ہوئیں، بہت سارے اور عوامل ہیں، اور پانی کی کمی کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے گندم کی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یقینی بات ہے چنے کی پیداوار، چاول کی پیداوار، دوسری پیداوار۔ زرعی شعبے کی طرف حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے، جبکہ ریڑھ کی ہڈی ہماری زرعی معیشت ہے، تو اس کے بارے میں بھی آج کی میٹنگ میں کچھ سوچا گیا یا پچھلی میٹنگ میں کہ جی زرعی شعبے کو کس طرح ہم نے بہتر کرنا ہے اور کسان اور کاشتکار کی مدد کس طرح سے کرنی ہے؟ جی بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کی زراعت سے وابستہ ہے، اور آپ کے ملک میں بہت سارے لوگ کچھ بھی نہیں کرتے لیکن زراعت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، زراعت کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ گزشتہ 2 سال پہلے جو ہے وہ 3900 روپے گندم کا ریٹ مقرر کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا تب اس سے پہلے 2200 روپے ریٹ تھا، 2200 سے ڈائریکٹ 2900 کے اوپر 3900 پہ ہم لے کر گئے تھے۔ اب دیکھیں 3900 وہ ریٹ تھا کہ کسان جو ہے، اگر آپ کسان کو ریلیف دیتے، جو ماسز ہیں وہ ظاہر ہے گندم کی روٹی ان کی پہنچ سے دور ہو جاتی، تو حکومت نے ظاہر ہے اس وقت فیصلہ کیا کہ ایک تو ہم نے سینٹرلائز پریکیورمنٹ ہے وہ نہیں کی، اور گندم کی قیمتیں جو ہے ہم نے نیچے لے کر آئے، لیکن اس مرتبہ ہم گندم کی کوئی قیمتیں اناؤنس نہیں کر رہے۔ یہ اوپن مارکیٹ ہوگی، مارکیٹ کے اندر جو ہے ظاہر آپ جائیں اپنا دانہ بیچیں اور جو آپ کو بہتر قیمت ملے۔ ڈی اے پی کی قیمتیں اس طریقے سے اوپر نہیں گئی، اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہیں، یا کچھ کم ہوئی ہیں یا رکی ہوئی ہیں۔ یوریا جو اویلیبل ہی نہیں تھی، 6500 کو بھی ٹچ کر رہی تھی، اب وہ یوریا کی قیمتیں بھی نیچے آئیں اور اویلیبل بھی ہیں نیچے۔ خیر وہ تو نہیں ہے کہ جو یوریا شہباز صاحب چھوڑ کر گئے تھے پنجاب میں 2200-2300 پہ، وہ ریٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال پہلے سے قدرے بہتر ہے۔ اب کسان کے حوالے سے اس دفعہ حکومت پنجاب نے کافی سارے پیکیجز متعارف کرائے، سستا دانہ، سستی کھاد، ٹریکٹر سکیمیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ظاہر ہے اگر سینٹرلی پروکیورمنٹ نہیں کر رہی، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے سپورٹ چیزیں نہیں کر رہی، جو وہاں پر اربوں روپے کے غبن ہوتے تھے، وہ میکسیمم ریلیف مزید بھی کسانوں کو منتقل ہونا چاہیے۔ پہلے بھی پنجاب حکومت نے کیا، ظاہر ہے کہ پروونشل سبجیکٹ ہے، باقی صوبے بھی کرے، سندھ بھی کرے، کے پی کے بھی کرے، بلوچستان بھی کرے، لیکن ہماری حکومت کا کور انیشیٹو یہ ہے کہ ہم یہ اپنے کٹس لگا کر یہ میکسیمم ریلیف کسان کو ڈائریکٹ دے دیں، جس کو آپ سبسڈی کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن عام آدمی پہ وہ بوجھ نہ پڑے، اور گندم کی جو قیمت ہے وہ 2500 سے 3000 کے ارد گرد روٹیٹ کرے، تاکہ جو آٹا اناج ہے وہ ایک غریب آدمی کی پہنچ سے دور نہ ہو جائے۔ جی صحیح نہیں، لیکن اگر کاشت ہی کم ہو گئی اور باہر سے آپ کو منگوانا پڑا، ذرا مبادلہ خرچ کرنا پڑا، تو پھر بوجھ تو پھر بھی عام آدمی پر پڑے گا۔ نہیں دیکھیں، اگر کاشت اس کی کم ہوتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کاشت اس دفعہ کوئی اتنی کم ہے کہ ہمیں بہت بڑی مقدار میں باہر سے منگوانا پڑے گی، لیکن باہر سے اگر ہم منگواتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں کنٹرول ریٹ کے اوپر منگوائیں گے نا جی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باہر سے اگر یہاں ہمیں کاسٹ پڑ رہی ہے 3000 روپے من اور باہر سے منگواتے ہیں ہمیں 10,000 روپے من پڑے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس رشیا موجود ہے، یوکرین موجود ہے، تو پہلے بھی ہم نے منگوایا تو اتنی بڑی کاسٹ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری پوری کوشش ہے، حکومت انکریج بھی کر رہی ہے کسان کو، آپ کا زراعت کا سیکٹر کھڑا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ اپنے ملک کے اندر سے ہی انشاءاللہ اپنے اناج کی جو ضرورت ہے۔ حذیفہ صاحب یہ بتائیں، ابھی کیونکہ ایک بحرانی کیفیت یہ ہے کہ اپوزیشن تو بھرپور اپوزیشن کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں اندیا دیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو آفر کی ہے کہ باقی جو جماعتیں ہیں اگر مجھے کہتے ہیں تو میں ان کو ساتھ لانے کی کوشش کرتا ہوں، تو رانا صاحب نے فلور ان کو چھوڑ دیا کہ آپ لیں آئیں، اور یہ اندیا دے دیا کہ ہم دوبارہ جو پارلیمان کی سلامتی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ رکھ لیں گے۔ تو کیا واقعتاً بلاول صاحب کو باضابطہ پارٹی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ اگر پی ٹی آئی کو، محمود اچکزئی کو ساتھ ملا سکتے ہیں تو ان کو میٹنگ میں لے آئیں، اور دوبارہ قومی سلامتی میٹنگ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف ذرا ایک پارٹی کا موقف ہے، اور وہ پی ایم کے سیاسی مشیر بھی ہیں، اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ایک آفر تھی اس کو وارملی ویلکم کیا، اور بطور حکومت کوئی بھی وزیر ہوتا وہ اسی طرح کا ہی بیان دیتا، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے حکومت ہوتے ہوئے کہ ہمیں برداشت سے کام لینا ہے،
ہمیں تمام اتحادیوں کو ساتھ چلانے، ایون کہ دہشت گردی جیسے سنگین معاملے پر ہمیں اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک آفر کی، کیا اس پر دوبارہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا سکتی ہے؟ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ جو سب کمیٹی میٹنگ تھی نیشنل اسمبلی کی، وہ بلائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں اگر نیشنل کنسنسس کا معاملہ ہو اور تحریک انصاف سنجیدہ ہو اور حکومت کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کو تیار ہو، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو انکریج بھی کرے گی، اور دوبارہ بھی اگر اس طرح کی میٹنگ بلانا پڑی اور تمام سیاسی جماعتیں اگر ایک پیج پر بیٹھنے کو تیار ہوں، تو حکومت جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے گی۔ اچھا، آپ ایک صحافی ہیں، ایک باضابطہ صحافی ہیں ریگولر، یہ بتائیں کہ یہ پیکا ایکٹ جب بن رہا تھا تو تمام صحافتی تنظیموں کا یہی کہنا تھا کہ یہ بالآخر صحافیوں کے خلاف استعمال ہوگا اور اس کے نتیجے میں آزادی اظہار پر قدغن لگے گی، لیکن ہمیں بار بار یقین دلایا گیا کہ نہیں جی نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا صحافی گرفتار ہو رہا ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں، اور پیکا ایکٹ کو اس بےہودہ انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایک دکاندار نے، ایک پولیس والے نے، لفٹر نے اٹھایا گاڑی کو، جو فیملی کے ساتھ وہ گاڑی تھی، پنکچر لگوا رہے تھے، اور پولیس اہلکار نے کہا جی میری تو شہرت داغدار ہو گئی ہے، اور پیکا ایکٹ لگا لیا گیا اس دکاندار کے خلاف۔ اب اس طرح کا جو استعمال ہے پیکا کا، یہ حکومت اور میڈیا کے درمیان تعلقات کو بھی خراب کر رہا ہے۔ حکومت کے بارے میں اور سرکاری اہلکاروں کے بارے میں یہ تاثر بھی پختہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مخالفانہ آواز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس سے میڈیا اور حکومت کے تعلقات کی جو خرابی ہوگی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی خوش آئند ہوگی اس ملک کے لیے؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، بہت شکریہ۔ آپ ظاہر ہے ہم تو آپ کو اپنے استادوں میں تصور کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم نے جرنلزم آپ کے ساتھ بھی کیا، مختلف اداروں میں رہ کر بھی کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آزادی اظہار رائے پر کبھی پابندی نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کو بین الاقوامی دنیا پسند کرے گی، نہ آپ کے ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سول بالادستی کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، سپرمیسی آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ اس قانون کو متعارف کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ قانون آپ جیسے جو اور باقی جو سینئر جرنلسٹ ہیں، جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، ان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اور لیکن ظاہر ہے ہمارے ملک میں جو قانون بنتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا مس یوز بھی ہو جاتا ہے، ذاتی اسکور سیٹل کرنے کے لیے پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کا استعمال بھی کرتی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دائرہ دین پناہ، رجحان مزاری، ڈیرہ غازی خان، ان علاقوں کے اندر یعنی ایک وقت تھا کہ 12، 13، 15 ٹی وی، پہلے اخبار تھے 10، 12، پھر یہ 15، 18 ٹی وی چینلز آئے، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پیمرا موجود تھا۔ آج ہر آدمی کے ہاتھ میں یہ موبائل موجود ہے، وہ جس مرضی کی پگڑی اچھال دے، آزادی اظہار کے نام پر جس مرضی پہ کوئی بھی لیبل لگا دے۔ پھر میرے سارے صحافتی کلیگ کہتے ہیں، ابھی میں منیر جہانگیر کے پروگرام میں تھا، وہ انسانی حقوق کی بڑی علمبردار ہیں، ان کی والدہ بڑی علمبردار رہی ہیں، وہ مجھے کہنے لگیں کہ جی ڈیفیمیشن موجود ہے۔ میں نے کہا میری بہن یہ بتائیں پاکستان میں کس ڈیفیمیشن کے کیس کا حتمی فیصلہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی علی ظفر کیس کا کوئی بتایا۔ میں نے کہا ایکسیپشن از ایوری ویئر، ہمارے ملک میں آپ ڈیفیمیشن کا کیس ہی نہیں دائر کر سکتے، وہ دیوانی کیس ہے، سول کیس ہے، سول کے بارے میں آپ کہتے ہیں دیوانی دیوانہ کر دیتی ہے۔ دیکھیں پیکا کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، صحافتی تنظیمیں آن بورڈ ہونی چاہیے، اگر اس کو مزید ہم کوئی بہت اچھی شکل میں اس کو بیوٹیفائی کر سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں آج آپ کیمرے کی اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، میں کیمرے کی اس سائڈ پر بیٹھا ہوا ہوں، بہت سارے صحافی نے ریٹائر بھی ہونا ہے، اس کیریئر کو چھوڑنا بھی ہے، باقی اپنی زندگی بھی موجود ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر ڈیجیٹل کا اور سوشل کا سوشل میڈیا کا بڑا مس یوز کیا ہے، اس وجہ سے آپ کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، آپ کا جو الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے آپ خود ظاہر ہے ریلیجس آدمی بھی ہیں، میں ایک یعنی عذرِ تفنن کہوں گا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں جب یہ قانون متعارف ہوا جن لوگوں کے لیے پتہ نہیں وہ فکس ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن یعنی یہ آپ مان رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ جو ہے اللہ کا عذاب ہے جو اس قوم پر حکومت نے نازل کیا ہے؟ نہیں، اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹس این اکاؤنٹیبلٹی، اللہ کا عذاب بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی آئی ہے، اس اکاؤنٹیبلٹی کے اندر ممکن ہے کہ 2، 4، 5 وہ لوگ بھی اس کے شکنجے میں آ جائیں جن کو نہیں آنا چاہیے، اور ظاہر ہے لیکن ہمارے سسٹم کی خرابی رہی ہے، اس سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے عذرِ تفنن ایک بات کی، اور آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ پیکا میں جو مس یوز ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور صحافتی ظاہر ایک چوتھا ستون ہے آپ کی ملک میں جمہوریت کا،
صحافت کو بغیر جو ہے آپ کی سیاست مکمل نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہم لمبا عرصہ کوئی بھی حکومت چل سکتی ہے. تو میں وزیر اعظم صاحب کو خود بھی گزارش کروں گا اور وزیر اعظم صاحب کی اپنی ترجیح بھی ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کو ایک میز پر بٹھائیں اور آپ لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں, اس کی بہترین شکل بنانے کی کوشش کریں. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. حذیفہ رحمان صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد ترجمان روڈا ہمیں جوائن کریں گے, ایک زبردست سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان میں بہت سے پوٹینشیل ہے اور بہت سے ایسے ریسورسز ہیں جن کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اور ان کو یوٹیلائز کر کے بہت سی اور اپرچونٹیز بھی پیدا کی جا سکتی ہیں. پاکستان میں اگر ہم بات کریں کولیبریشن کی, گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی بہت سے منصوبے چل رہے ہیں. پاکستان کی ترقی میں جو صنعت ہے اس کا تقریباً 20% کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں. بہت سی رکاوٹیں بھی ہیں, لیکن ابھی لاہور میں ایک حالیہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کا علاقہ ہے محمود بوٹی. یہاں سے جب ہم گزرتے تھے تو یہاں ہمیں کچرے کے پہاڑ نظر آیا کرتے تھے اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً یہاں پہ 1.40 کروڑ ٹن کچرا موجود تھا, لیکن پچھلے کئی دنوں سے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اب اس کو یوٹیلائز کیا گیا ہے. یہاں پہ کیا ایسا کام کر دیا گیا ہے کہ یہ کچرا جو ہے اب یہ افادیت میں بدل گیا ہے اور اب اس کا فائدہ ہونے لگا ہے. ارشاد صاحب اس معاملے پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ترجمان روڈا کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کرنل صاحب کہ یہ جو کچرا تھا یہ گیا کہاں ہے اور اب یہ نظر کیوں نہیں آتا, اور مزید اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے؟ جی کچرا جو ہے وہ بیسکلی تو وہیں پہ ہے جو سالڈ ویسٹ تھا. اس کو ایکچولی جو ہماری سائٹس ہوتی ہیں جی سالڈ ویسٹ کی, یہ 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں, سائنٹیفک سائٹ ہوتی ہیں اور کنونشنل سائٹس ہوتی ہیں. اب یہ جو سائٹ تھی محمود بوٹی والی, یہ کنونشنل سائٹ تھی جس پہ لا کے کوڑا پھینک دیا جاتا تھا اور وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کو 19 سال یہاں پہ کوڑا جمع ہوتا رہا. جو 97 میں یہ سائٹ شروع ہوئی اور 2016 کے قریب یہ سائٹ جو تھی وہ بند ہو گئی. تو اس کے بعد سے یہاں پہ کوڑا پڑا ہوا تھا, جس کی وجہ سے بہت سارے یہاں پہ ایشوز ہو رہے تھے کلائمیٹ ریلیٹڈ, جس میں گرین ہاؤس گیسز یہاں سے ایمٹ ہو رہی تھی, میتھین ایمٹ ہو رہی تھی, کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہو رہی تھی. تو جب روڈا نے LWMC نے روڈا کو یہ رسپانسبلٹی دی اور روڈا کے ساتھ ایک ہم دونوں کا ایگریمنٹ ہوا جس میں یہ روڈا کی رسپانسبلٹی طے ہوئی کہ روڈا, کیونکہ یہ روڈا کے ایریا میں آتا تھا, کہ روڈا اس کو کنورٹ کرے گا اور اس کو سائنٹیفک اس کا کلوزر کرے گا, یعنی سائنٹیفک طریقے سے اس کو بند کیا جائے گا تاکہ وہ چیزیں جو ایٹماسفیئر کو, کلائمیٹ کو اور انوائرمنٹ کو خراب کر رہی ہیں ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے. جس میں وہ گیسز تھیں اور پانی کے اندر جو شامل ہو رہا تھا اور زمین میں جو لیچٹ شامل ہو رہا تھا, یعنی جو پریسپیٹیشن کے تھرو پانی کے ساتھ مل کے ایک پوائزنس فلوئڈ بن کے زمین میں جا رہا تھا, اس کو روکا جائے. تو روڈا نے اس کو دیکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنلی یہاں پہ ایک 5 میگا واٹ کا سولر پاور پلانٹ بھی لگایا جا رہا ہے. 52 ویلز کے تھرو جو میتھین گیس ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے ساری نیٹ ورکنگ کر لی گئی ہے. اور جو سب سے بڑی بات, جو 80 فیٹ کا یہ ہیپ تھا, یا 80 فیٹ کی جو جیسے آپ نے کہا کوڑے کی جو ماؤنٹین تھی, اس ماؤنٹین کے اوپر جو ہے وہ اس کی سلوپ بنا کے اس ماؤنٹین کا جو 31 ایکڑ باقی علاقہ ہے اس کے اوپر ایک گرین پارک جو ہے, ایک اربن فارسٹ, وہ لگایا جا رہا ہے. سو وہ دونوں چیزیں جو کلائمیٹ کی تھیں, گیسز اور لیچڈ, وہ بھی ایڈریس ہو گئی ہیں. رینیوبل انرجی بھی پروڈیوس کی جا رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی سیکویسٹریشن تھرو گرین میئرز وہ بھی کی جا رہی ہے. سو یہ سائٹ جو ہے عابد صاحب یہ فرمائیں کہ اس پر حکومت پنجاب کے یا روڈا کے اخراجات کتنے آئے, اور جب یہ بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا تو اس سے کتنی آمدنی ہوگی, اور یہ جو ابھی سولر جو بجلی کے قیمتیں انہوں نے گورنمنٹ نے کم کر دی ہیں تو اس کی وجہ سے کتنا بوجھ بڑھے گا اس پروجیکٹ پر؟ جی اس کی تو روڈا نے جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ روڈا اپنے ریسورسز سے اس پہ کر رہا ہے اور وہ ریکور ہوگی تھرو کاربن کریڈٹ. اب جو اس میں میتھین کیپچر ہوگی اور جو 5 میگا واٹ کی بجلی بنے گی, ان سب کے لیے کچھ کاربن کریڈٹس ہیں جس کو روڈا انٹرنیشنل مارکیٹ میں
تھرو انٹرنیشنل رجسٹریز اور بروکریج روڈا اس کو سیل کر رہا ہے. وی آر آلریڈی ہم اس پاتھ وے پہ ہیں اور کافی جگہ پہ ہماری بات ہو گئی ہے اور اس پروسیس میں ہیں. تو وہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی 1.5 بلین روپیز جو ہے وہ ایکسپینڈیچر آ چکا ہے. روڈا ایونچولی اسی سے اس کو ریکور کرے گا. اور جو انرجی ہے جو یہاں سے پروڈیوس ہوگی 5 میگا واٹ, اس کے پیچھے بالکل پیچھے انڈسٹریل ایریا بھی ہے, وہ وہاں پہ بھی دی جا سکتی ہے, مین گرڈ میں بھی دی جا سکتی ہے. وہ جیسے ہی پھر اس کا کوئی میکانزم فری ویلنگ کے تھرو یا جس طریقے سے بھی ہوا, وہ اس کو جو بہتر میکانزم ہوا اس کو اڈاپٹ کیا جائے. نہیں, یہ کاربن کریڈٹ کیا ہوتا ہے کرنل صاحب؟ جی, کاربن کریڈٹ جو آج کل ایک لیٹسٹ کانسیپٹ ہے جس میں آپ, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی آج کل بات ہو رہی ہے اور UNFCCC کے تھرو ساری کنٹریز جو ہیں ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ جو کاربن پروڈیوس ہو رہا ہے, جو کاربن کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور جو کلائمیٹ چینج انہینس ہو گئی ہے, تو ہر کنٹری پہ یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کاربن کی جو پروڈکشن ہے تھرو انڈسٹریل یوز, تھرو ہیومن یوز, تھرو ایگریکلچر یوز, اس کو کم کریں. اور جو کنٹریز اس کو کم کرتی ہیں اور اپنی اس کو وہ کوانٹیفائی کرتی ہیں, اس کے عوض اس کنٹری کو اس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے. اگر ایک کنٹری 1 ٹن کاربن ریڈیوس کرتی ہے تو اس کو ہم 1 کاربن کریڈٹ کاؤنٹ کرتے ہیں, جس کی ڈفرینٹ پرائز ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ڈفرینٹ چیزوں کی ڈفرینٹ پرائز ہے, وہ $5 سے لے کے $15, $20, $30 تک پر کریڈٹ ہوتا ہے. تو جب ہم اس گیس کو کی ایمیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کو ہم ڈاؤن گریڈ کر کے میتھین کو کیپچر کر رہے ہیں, تو وہ جو جتنی گیس ہے, فار ایگزامپل یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اینولی اس وقت 13 ملین کیوبک میٹر میتھین پیدا ہو رہی ہے. تو اس 13 ملین کیوبک میٹر جو میتھین پیدا ہو رہی ہے, اس کی ایک ویلیو ہے ہر میتھین کے یونٹ کی. تو اس کو جب ہم انٹرنیشنلی کنورٹ کریں گے تو اس سے جو اماؤنٹ آئے گا اور جو کریڈٹ آئے گا اس کو ہم کاربن کریڈٹ کہتے ہیں. اچھا عابد صاحب, یعنی مختصر یہ بتا دیجئے کہ ایک ماحول بہتر ہوا اس علاقے کا, وہاں پانی میں جو زہریلا مواد شامل ہو رہا تھا اس سے نجات مل گئی, بجلی پیدا ہوگی, ایک گرین پارک بنے گا جو ماحول کو خوشگوار. اس کے علاوہ کیا فوائد ہیں؟ جی, اور سب سے بڑی بات یہ, جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جو ایستھیٹک امپروو ہو جائیں گے. جب آپ یہاں سے گزرتے تھے تو ایک کوڑے کا ایک ڈھیر تھا جو کہ نظر آتا تھا, تو وہ جو آئی سور تھا پورے شہر کے لیے, اب وہ آئی تھنک آئی کینڈی میں کنورٹ ہو جائے گا, جس کے ساتھ ساتھ یہ باقی جو سارے آپ نے بینیفٹس کہیں وہ تو اس کے ساتھ شامل ہیں. جی اچھا, یہ دریائے راوی کے کنارے چونکہ آپ کے جو پروجیکٹ ہیں بن رہے ہیں, دریائے راوی کے اور ستلج بیاس جو انڈیا سے آتے ہیں, یہ شکایت عام ہے کہ انڈیا سارے زہریلے مادے جو ہے ان دریاؤں میں پھینک رہا ہے اور وہ پاکستان کی زمین کو, پاکستان کی فصلوں کو, پاکستان کے ماحول کو خراب کر رہا ہے. تو آپ کے جو پروجیکٹ دریائے راوی کے کنارے ہیں, ان کو ان زہریلے مادوں سے بچاؤ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی, ایک تو جو روڈا کا جو جورسڈکشن ہے یا جو ٹیریٹوریل جوڈا کی جو باؤنڈریز ہیں, وہ جو انڈیا سے پانی آ رہا ہے وہ ہڈیارہ کے تھرو آ رہا ہے اور وہ روڈا کے ایریے سے تھوڑا آگے جا کے گرتا ہے. روڈا کے ایریے میں جو ہمارا ایریے میں جو ریور ہے اس کے اندر جو 11 ڈرینیج نالے ہیں وہ لاہور شہر سے آ رہے ہیں اور اس کے اندر بھی جو پانی ہے وہ بہت پولوٹیڈ ہے. لیکن روڈا نے ہمارے جو ریور ٹریننگ ہے وہ تقریباً 6 کلومیٹر کے علاقے میں کمپلیٹ ہو رہی ہے. وہاں پہ جو پہلے جو 2 ڈرینیج نالے آتے ہیں اس کے اوپر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہیں وہ ابھی ہم اس کو لگا رہے ہیں. سو ایونچولی جہاں جہاں یہ ڈرینیج کے نالے آئیں گے اس کے اوپر روڈا جو ہے وہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گا اور اپنی جو 47 کلومیٹر کا ایریا ہے اس کے اندر جو دریا کا پانی ہے وہ ایکویٹک لائف کے لیے اور نارمل استعمال کے لیے بالکل صاف ہوگا. سو جو انڈیا سے اگر آپ کانٹیکسٹ میں بات کریں تو وہ جو ایک ہے وہ آئی تھنک وہ نیشنل لیول پہ ایک ایشو ہے, اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ ہڈیارہ سے جو گندا پانی آ رہا ہے جس میں سارے کا سارا پولوٹنٹس ہیں, ایفلوئنٹس ہیں, اس کے لیے آئی تھنک وہ نیشنل لیول کی ایفرٹ ہے جو ریکوائرڈ ہے. لیکن روڈا کے علاقے میں جو پانی آئے گا وہ ایکویٹک لائف کے لیے ٹھیک ہوگا. جی ٹھیک, بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب. روڈا ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس بڑے مختلف اور منفرد پروجیکٹ سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے. ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.